Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. My dear students, in this particular session, we will be discussing the topic investments by company. As you know, company needs money to make money. Company share capital سے, loan capital سے investments کرتی ہے, business کو run کرتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ revenue کو جنریٹ کرتی ہے. One way to make money is to make investments in other companies or in properties situated somewhere else. Investment ہوتی کیا ہے؟ Investment کو کہا جاتا ہے کہ it is a capital expenditure جس کے ذریعے سے کوئی پراپرٹی یا ایسٹ جو ہے وہ ایکوائر کیا جاتا ہے اور اس پراپرٹی اور ایسٹ کو ایکوائر کرنے کا جو پرپز ہے دیٹ از ٹو جنریٹ ریونیو. انویسٹمنٹ کو اگر آپ دوسرا لفظ دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از اے کیپٹل آؤٹ لے. سو یو آر سپوز ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از انویسٹمنٹ. سیکشن 208 of the Companies Ordinance 1984 بتاتا ہے کہ انویسٹمنٹس ان ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ انڈرٹیکنگز جو ہے وہ کیسے ہوگی. یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ انویسٹمنٹ کیا ہے اور انویسٹمنٹ کس نے کرنا ہے اور کہاں پر کرنا ہے. سیکشن 208 پرٹیکولرلی خصوصاً بتا رہا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے ایک ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ میں یا ایسوسیٹڈ کمپنی میں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اف یو ریکال سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی جس کا ہیڈنگ تھا وہ یہ تھا ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز. یہاں آپ کی سماعت کی نظر جو ہے وہ میں اس ڈیفینیشن کو دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے کہ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز اور ایسوسیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. ایسوسیٹڈ کمپنیز and associated undertakings mean any two or more companies or undertakings or a company and an undertaking interconnected with each other in the following manner, namely, if a person who is the owner or a partner or director of a company or undertaking or who directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in such company or undertaking is also the owner or partner or director of another company or undertaking or directly or indirectly holds or controls shares carrying not less than 20% of the voting power in that company or undertaking. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسوسیٹڈ کمپنی یا ایک ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ اس وقت ہے جبکہ ایک شخص کہ جس کے پاس 20% آف دا ووٹنگ پاور آف ون کمپنی ہے اور وہ شخص کسی دوسری کمپنی میں یا کسی دوسری انڈرٹیکنگ میں بھی 20% آف دا ووٹنگ پاور رکھتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی کمپنیز ایسی دو کمپنیز جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کہلائیں گی. اور اگر کوئی شخص ایک انڈرٹیکنگ میں 20% ووٹنگ پاور رکھتا ہے اور دوسری انڈرٹیکنگ میں بھی 20% ووٹنگ پاور رکھتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی دو انڈرٹیکنگ جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کہلائیں گی. بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے انویسٹمنٹس ان
associated companies and undertakings. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کانسیپٹ میں کیا ایڈیشن ہے جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ ایک نئی جہت میں بھی جو کمپنیز ہیں وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز اور انڈرٹیکنگز جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگز کہلاتی ہیں. If the companies or undertakings are under common management or control, or one is the subsidiary of another. یہ جو نئی جہت بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی دو کمپنیز ہیں اور وہ انڈر کامن مینجمنٹ ہے یا انڈر کامن کنٹرول ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی جو انڈرٹیکنگز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ بھی ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ اور ایسوسیٹڈ کمپنیز کی ڈیفینیشن میں فال کر جائیں گی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک کمپنی اپنی ایسوسیٹڈ کمپنی میں یا اپنی ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ میں کر رہی ہے. سیکشن 208 کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. A company shall not make any investment in any of its associated companies or associated undertakings except under the authority of a special resolution which shall indicate the nature, period, and amount of investment and terms and conditions attached thereto. My dear students, subsection 1 of section 208 یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے اپنی ایسوسیٹڈ کمپنی میں یا اپنی ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گی جب تک کہ اس کو اتھارٹی نہ مل جائے انویسٹمنٹ کرنے کی. اب بات یہ آ رہی ہے کہ اتھارٹی کیسے ملے گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ایک اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوگی اور اس اسپیشل ریزولوشن میں نیچر آف انویسٹمنٹ کے بارے میں طے کیا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کس پیریڈ کے متعلق بتایا ہوگا کہ کتنے وقت کے لیے آپ نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، والیوم آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو بات بڑی واضح ہوگی. اگر ایک کمپنی اپنی ایسوسیٹڈ کمپنی میں یا ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے تو سیدھی سی بات ہے اس نے اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا ہے. اگر اس کی پرمیشن تھرو اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ مل جاتی ہے، ادروائز وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی. تو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہو. اس اصول کے ساتھ سیکشن 208 میں ایک پروویزو جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا. وہ کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پرووائڈیڈ دیٹ دا ریٹرن آن انویسٹمنٹ in the form of loan shall not be less than the borrowing cost of investment company. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے وہ ہے ریٹرن. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ ریٹرن از a particular amount that one gets as a profit on investment. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک کمپنی ایسوسیٹڈ کمپنی میں انویسٹمنٹ کر لے، ایک کمپنی اپنی ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگ میں انویسٹمنٹ کر لے، اور اگر انویسٹمنٹ لون دینے کی شکل میں ہے تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان دا فارم آف لون شیل ناٹ بی لیس دین دا بورنگ کاسٹ آف انویسٹنگ کمپنی. کہ ایک کمپنی نے اگر کسی کمپنی کو لون دیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ لون دینے کے اگینسٹ جو ریٹرن آئے گی وہ کم نہیں ہونی چاہیے. کس کاسٹ سے؟
اس کاسٹ سے جو کہ بورنگ کاسٹ آف دا انویسٹنگ کمپنی ہے. یہاں پر یہ پروویزو جو ہے وہ اٹیچ کیا جا رہا ہے. ایکسپلینیشن کا پورشن یہاں پر آتا ہے. ایکسپلینیشن جو ایک ایکسپریشن استعمال ہو رہا ہے انویسٹمنٹ اس کی ہے کہ جب آپ کے سامنے انویسٹمنٹ کا لفظ آ رہا ہے سیکشن 208 کو پڑھتے ہوئے, تو وہ جو ایکسپریشن انویسٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں, کیا کیا کانسیپٹس شامل ہیں, تو میں آپ کے سامنے ریڈ کرتا ہوں. دا ایکسپریشن انویسٹمنٹ shall include loans, advances, equity by whatever name called, or any amount which is not in the nature of normal credit. Subsection 2 کی طرف بڑھتے ہیں. No change in the nature of an investment or the terms and conditions attached thereto shall be made except under the authority of a special resolution. سب سیکشن 2 جو ہے وہ بڑی زبردست ریسٹرکشن لگا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمپنی نے جب اپنی ایسوسیٹڈ کمپنی یا ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگ میں انویسٹمنٹ کر دی ہے اور اس انویسٹمنٹ کرنے کی جو طاقت ہے اسے وہ بائی اسپیشل ریزولوشن ملی ہے. اور اسپیشل ریزولوشن میں آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی کہ پیریڈ آف انویسٹمنٹ کے متعلق بات ہے, کتنی اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنی ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کی ہونی چاہیے, وہ بھی اسپیشل ریزولوشن کا حصہ ہیں. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کی نیچر میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا انویسٹمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے متعلق تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی اس وقت تک نہیں آپ لا سکتے جب تک کہ پھر آپ اسپیشل ریزولوشن اس ضمن میں پاس کروا لے. سب سیکشن 3 if default is made in complying with the requirements of this section, every director of a company who is knowingly and willfully in default shall be liable to fine which may extend to 1 million rupees, and in addition the directors shall jointly and severally reimburse to the company any loss sustained by the company in consequence of an investment which was made without complying with the requirements of this section. یہ جو سیکشن ہے یہ پینلٹی کے متعلق بتا رہا ہے. پینلٹی کیا ہوتی ہے؟ پینلٹی از اے پنشمنٹ which is given for violating a law. تو ابھی جو بات کی وہ انویسٹمنٹ کی بات کی, اس کے متعلق اسپیشل ریزولوشن کی بات کی اور قواعد و ضوابط جو بھی ریلیٹنگ انویسٹمنٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیے. اگر کوئی ڈائریکٹر آف کمپنی willingly اور knowingly ان اصولوں کو پامال کر کے, ان اصولوں کو وائلیٹ کر کے کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ سزا دیں گے. وہ سزا کتنی ہے؟ دیٹ may extend to 1 million rupees. آپ دیکھیں کتنی سزا کا والیوم جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ جوائنٹلی اور سیورلی, اس کا مطلب ہے اجتماعی طور پہ اور علیحدہ علیحدہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. اور اگر ان کی اس طرح کی انویسٹمنٹ جو کہ وائلیشن آف لا کے تحت ہوئی ہے, اگر کمپنی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ اور علیحدہ علیحدہ کمپنی کو وہ پیسہ جس کا لاس ہوا ہے اس کو ری ایمبرس جو ہے وہ کریں گے. سیکشن 209 انویسٹمنٹس آف کمپنی ٹو بی ہیلڈ ان اٹس اون نیم. یہ جو سیکشن ہے یہ بڑا پرٹیکولرلی بتا رہا ہے
کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کمپنی نے کرنا ہے تو وہ اپنے نام سے کرے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کے ساتھ کمپنی سے متعلقہ ایک ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی کہ کمپنی از این آرٹیفیشل لیگل پرسن وچ کین سو اور ٹو بی سوڈ. کمپنی ایک نان نیچرل لیگل پرسن کریٹڈ بائی لا ہے اور یہ مقدمہ کر سکتی ہے اور اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے کمپنی کو مقدمہ کرنے کی پاور دے دی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو پتا ہے یہ بڑا ایکسکلوسیو رائٹ ہے. اور جو مقدمے ہوتے ہیں یا مقدمہ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے پہلے بیس ہوتی ہے رائٹس کی. تو اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ کمپنی ایک انڈیویجول ہے، کمپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس رکھتی ہے فرام اٹس ممبرس. یہ اپنے نام پر چیزوں کی اونرشپ رکھ سکتی ہے اور دوسرے معاملات کو اپنے نام سے ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے. تو یہ جو سیکشن 209 ہے یہ اسی ڈیفینیشن کا تسلسل ہے اور یہ اسی ڈیفینیشن کے تحت جو ایک رائٹس جو ہیں کمپنی کو ملے ہیں اسی کا تسلسل ہے. سیکشن 209 کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ میں ریڈ کرتا ہوں. سیو ایز ادروائز پرووائڈیڈ in subsection 2 to 5 or any other law for the time being in force and subject to the provisions of subsection 6 to 8. All investments made by a company on its own behalf shall be made and held by it in its own name, and where any such investments are not so held immediately before the commencement of this ordinance, the company shall, within a period of 1 year from such commencement, either cause them to be transferred to its own name or dispose of them. Dear students, یہاں پر 209 سیکشن میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی انویسٹمنٹس کمپنی کرے گی وہ اپنے نام سے کرے گی. اور دوسری بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو کمپنیز آرڈیننس 1984 آیا ہے، اگر کسی کمپنی کی انویسٹمنٹ اس آرڈیننس کی کمٹمنٹ سے پہلے اپنے نام پر نہیں ہے تو وہ آرڈیننس کے کمنس ہونے کے 1 سال کے اندر ان انویسٹمنٹس کو اپنے نام پر منتقل کر لے. اگر اپنے نام پر منتقل نہیں کرنا تو پھر وہ 1 سال کے دورانیہ کے اندر ان انویسٹمنٹس کو ڈسپوز آف کر دے. دیکھیں یہ جو 2 اصول بتائے، ایک اصول یہ بتایا کہ کمپنی جو بھی انویسٹمنٹ کرے گی وہ اپنے نام پر کرے گی. لیکن اگر تھوڑا سا آپ ریکال کریں کہ اس سب سیکشن کے شروع میں بات یہ کی گئی سیو ایز ادروائز پرووائڈیڈ ان سب سیکشن 2 to 5. یہ سیو کا جو لفظ استعمال ہوا یہ ایکسپشن دے رہا ہے، یعنی اس سیکشن 209 کے جو سب سیکشن 2 to 5 ہیں وہ ایکسپشن ٹو دا جنرل رول ہیں. اور جنرل رول کیا ہے کہ کمپنی اپنے نام سے انویسٹمنٹ کرے گی. جب اس اصول کی ایکسپشن دی جائے گی اس کا مطلب ہے کئی جگہیں، کئی مقامات، کئی ایونٹس ایسے ہوں گے جہاں پر کمپنی انویسٹمنٹ تو کرے گی لیکن اپنے نام پر نہیں کرے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، سب سیکشن 2 کو اب ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. ویئر دا کمپنی ہیز اے رائٹ ٹو اپوائنٹ اور گیٹ الیکٹڈ اینی پرسن ایز اے ڈائریکٹر اور اینی
other company and a nominee of the company in the exercise of such right has been so appointed or elected, the shares in such other company of an amount not exceeding the nominal value of the qualification shares which are required to be held by a director thereof may be registered or held by such company jointly in its own name and in the name of such person or nominee or in the name of such person or nominee alone. دیکھیں sometimes ایسے ہوتا ہے کہ ایک کمپنی نے دوسری کمپنی میں انویسٹمنٹس کی ہیں، ایک کمپنی کے پاس دوسری کمپنی کے شیئرز ہیں، وہ شیئرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کمپنی کو اس کمپنی میں اپنے ڈائریکٹرز اپوائنٹ کرنا ہے. ایز یو نو کمپنی از ناٹ اے ہیومن بینگ، اٹ از اے نان نیچرل لیگل پرسن. تو کمپنی اپنے ایجنٹس کو وہاں پر اپوائنٹ کرے گی، خود تو نہیں جا سکتی. اب دیکھیے اگر ایک کمپنی جو ہے اس کے پبلک لسٹڈ کمپنی میں شیئرز ہیں تو نیچرلی کمپنی کو اس کمپنی میں 7 ڈائریکٹرز کی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اب یہاں پر جو انویسٹمنٹ ہے شیئرز میں وہ ساری کمپنی کے نام تو نہیں ہو سکتی نا جی. اب اگر کسی کمپنی کے ڈائریکٹرز کو اپوائنٹ کرنا ہے تو نیچرلی ان کو کوالیفائی کروانا پڑے گا. وہ کوالیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ایک سرٹن والیوم آف شیئرز جو ہے ہو. تو پھر کمپنی یہ کر سکتی ہے کہ کمپنی جوائنٹلی یا اکیلے اس شخص کے نام پر کچھ شیئرز کر سکتی ہے جن کو ہم کوالیفیکیشن شیئرز ٹو بیکم ڈائریکٹرز کہتے ہیں، تاکہ وہ جو انڈیویجولز ہیں وہ اس کمپنی کے ڈائریکٹرز الیکٹ ہو سکیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایکسیپشن آ گئی. اصول تو یہ ہے کہ جو بھی کمپنی انویسٹمنٹ کرے گی وہ اپنے نام پہ کرے گی، لیکن اب یہاں پر جو شیئر جو ہیں وہ کمپنی کے نام سے منتقل ہو رہے ہیں ان اشخاص کے نام پر جن کو کمپنی ڈائریکٹر بنانا چاہ رہی ہے. تو یہاں پر جو اصول کہا تھا اب اس کی آپ کو پہلی ایکسیپشن جو ہے وہ مل گئی. سب سیکشن 3 کی طرف چلتے ہیں. A holding company may hold any shares in its subsidiary company in the name of its nominee or nominees if and in so far as it is necessary so to do for ensuring that the number of members of the subsidiary company is not reduced below 7 in case it is a public company or below 2 in case it is a private company. یہاں پر جو دوسری ایکسیپشن دی جا رہی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کو دی جا رہی ہے. ایک ہولڈنگ کمپنی ایک سبسڈری کمپنی. اگر ایک ہولڈنگ کمپنی اور اس کی سبسڈری کمپنی جو وہ پبلک لسٹڈ ہے اس کو 7 ڈائریکٹرز کو مینٹین کرنا ہے اور 7 ڈائریکٹرز نہیں ہوں گے تو بلو دا لمٹ ایز ڈیفائنڈ ان کمپنیز آرڈیننس 1984 جو بات ہے وہ چلی جائے گی. 7 ڈائریکٹرز کم سے کم کرنا. کمپنی خود تو 7 ڈائریکٹر نہیں پروڈیوس کر سکتی نا. کمپنی کے پاس اگر شیئرز ہیں تو کمپنی خود تو 7 کے برابر نہیں ہو سکتی. تو نیچرلی اسے 7 لوگوں کو شیئرز اپنے جو ہیں وہ منتقل کرنے پڑیں گے تاکہ وہ جو لمٹ ہے وہ فالو کی جا سکے. اور اگر ایک ہولڈنگ کمپنی ہے اور اس کی جو سبسڈری ہے وہ پرائیویٹ کمپنی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر پرائیویٹ کمپنی میں بھی کم از کم 2 ڈائریکٹرز جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. تو کمپنی اپنے شیئرز جو ہے ایسے 2 ڈائریکٹرز کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، ان کے نام منتقل کر سکتی ہے تاکہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کیا جا سکے. سب سیکشن 4 سب سیکشن 1 shall not apply to investments made by an investment company, that is to say a company whose principal business is the purchase and sale of securities. یہاں پر جو ایکسیپشن دی جا رہی ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود انویسٹمنٹ کمپنی. یہ انویسٹمنٹ کمپنی جو ہے نا
اس کا جو نارمل بزنس ہے دیٹ از پرچیز اینڈ سیل آف سیکورٹیز. تو ایک ایسی کمپنی جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے اور جس کا ڈیلی کام پرچیز اینڈ سیل آف سیکورٹیز ہے, تو نیچرلی وہ سارے کے سارے شیئر جو ہیں وہ اپنے نام نہیں رکھ سکتی. تو یہ جو یہاں پر اصول ڈیولپ ہوا کہ جناب جتنی بھی انویسٹمنٹ کمپنی کرے گی وہ اپنے نام پر کرے گی, یہ اصول جو ہے یہ انویسٹمنٹ کمپنی جو کہ شیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے ایز اے نارمل بزنس کرتی, ایز اے ڈیلی بزنس کرتی ہے, اس پر اپلائی نہیں ہوگا. سب سیکشن 5, nothing in this section shall be deemed to prevent a company from depositing with a bank, being the banker of the company, any shares or securities for the collection of any dividend or interest payable thereon. یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیکشن ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کمپنی اپنے نام پر کرے گی, یہ روک نہیں رہا. کس بات سے؟ کہ اگر ایک کمپنی جو ہے اس کے شیئرز ہیں وہ کلیکشن آف ڈیویڈنڈ کے لیے یا جو سیکورٹیز کے اوپر انٹرسٹ ڈیو ہے اس کے لیے اگر وہ سیکورٹیز اپنے بینکرز کو دے دیتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹ اس سیکشن میں موجود ہے. یہ سیکشن اس کام کو کرنے پر پابندی نہیں لگا رہا. Nothing in this section shall be deemed to prevent a company from depositing with or transferring to or holding in the name of a scheduled bank or a financial institution approved by the Commission shares or securities in order to facilitate the transfer thereof. یہ سیکشن جو ہے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو ایک کمپنی ہے وہ انویسٹمنٹ اپنے نام پر کرے گی, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکشن روک نہیں رہا یہ کرنے سے کہ وہ کمپنی ڈپازٹ کرا دے کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس یا کسی شیڈولڈ بینک کے پاس اپنی سیکورٹیز. کس کام کے لیے؟ in order to facilitate the transfer thereof. اس ٹرانسفر کے پرپز کے لیے ایک کمپنی اپنے شیئرز اپنی سیکورٹیز, ایسے یہ شیئرز وہ ہیں جس میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, یہ ڈیبینچرز یہ سیکورٹیز وہ ہیں جس میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی, وہ ان کی ٹرانسفر کے لیے اگر ان کو کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو اپرووڈ بائی کمیشن ہے کسی شیڈول بینک کے پاس جمع کروا دیتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پرووائڈیڈ دیٹ. ناؤ ہیئر کمز پروویزو ٹو دس رول. یہ پروویزو کیا کہہ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پرووائڈیڈ دیٹ if within a period of 6 months from the date on which shares or securities are so deposited, transfer or held, no transfer of such shares or security takes place, the company shall as soon as practicable after the expiry of such period have the shares or securities transferred to itself from the scheduled bank or as the case may be the financial institution, and again hold the shares or securities in its own name. یہ جو اوپر بات کی گئی کہ شیئرز سیکورٹیز کا ٹرانسفر کرنا مطلوب و مقصود ہے اور اس واسطے کسی شیڈولڈ بینک یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو اپرووڈ بائی کمیشن ہے اگر اس کے نام سیکورٹیز کر دی تو کہا جا رہا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دی. انہوں نے کہا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کے اندر اندر اس شیڈول بینک نے یا اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے شیئرز یا سیکورٹیز کو ٹرانسفر نہیں کیا تو کہا جا رہا ہے کہ 6 ماہ کے ایکسپائر ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے کمپنی ان شیئرز اور ان سیکورٹیز کو واپس اپنے نام پر منتقل کرے گی. Nothing in this section shall be deemed to prevent a company from depositing with or transferring to any person any shares or securities
by way of security for the repayment of any loan, advance to the company, or the performance of any obligation undertaken by it. یہ جو سیکشن ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اپنے نام سے کرے گی، کہا جا رہا ہے کہ یہ سیکشن روک نہیں رہا ایک کمپنی کو کیا کرنے سے، یہ کرنے سے کہ اگر کمپنی نے کوئی لون لیا ہے یا کمپنی نے کو اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، اف a company has taken an obligation to perform, then اگر اس کی سیکورٹی کے لیے، اس لون کی سیکورٹی کے لیے یا اس obligation to perform کی سیکورٹی کے لیے اگر کمپنی اپنے شیئرز کو، اپنی انویسٹمنٹ جس میں آپ نے کی ہوئی ہے شیئرز کو اگر اس شخص کے نام ٹرانسفر کر دیتی ہے تو اس کام سے روکا نہیں جا رہا. Now we are heading towards subsection 6. The certificates or the letter of allotment relating to the shares or securities in which investment have been made by a company shall, except in the cases referred to in subsection 4 and 5, be in the custody of the company or of such scheduled bank or financial institution as may be approved by the commission. Naturally, جب کمپنی انویسٹمنٹ کرے گی، کسی دوسری کمپنی کے شیئرز خریدے گی، ڈیبینچرز خریدے گی، تو نیچرلی سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ایشو ہوں گے. شیئر سرٹیفکیٹ ہو سکتا، ڈیبینچر سرٹیفکیٹ ہو سکتا یا لیٹر آف الاٹمنٹ ہو سکتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی لیٹر آف الاٹمنٹ ہوں گے یا سرٹیفکیٹس ہوں گے دیٹ وڈ بی ان دا کسٹڈی آف دا کمپنی. اس کے علاوہ کس کے پاس وہ کسٹڈی ہوگی؟ وہ شیڈیولڈ بینک کے پاس کسٹڈی ہو سکتی یا فائنینشیل جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے پاس کسٹڈی اس کی ہو سکتی ہے. سب سیکشن 7 ویئر ان پرسوئنس آف سب سیکشن 2, 3, 4 اور 5 any shares or securities in which investments have been made by a company are not held by in its own name, the company shall forthwith enter in a register maintained by it for the purpose at its registered office, the nature, value, and such other particulars as may be necessary, fully to identify such shares or securities and the bank or person in whose name or custody such shares or securities are held. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں کمپنی نے انویسٹمنٹ اپنے نام سے نہیں کی، کمپنی نے کسی اور شخص کے نام پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے. آپ کے ساتھ میں نے اس سیکشن میں ڈسکس کیا ہے کہ کون سی صورتحال ہیں جن میں ایک کمپنی جو ہے وہ اپنے نام سے انویسٹمنٹ نہیں کرتی. اگر کمپنی نے اپنے نام سے انویسٹمنٹ نہیں کی تو نیچرلی اس کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہے جس کے نام پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ناؤ دا کوسچن رائزز، کیا کمپنی کو اس ضمن میں کوئی ریکارڈ مینٹین کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر یہ جو سب سیکشن 7 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کمپنی نے انویسٹمنٹ کسی اور کے نام پہ کی ہے تو اٹ از انکمبنٹ اپون دا کمپنی کہ وہ ایک پراپر رجسٹر جو ہے وہ مینٹین کرے اور اس میں لکھے دا نیچر، ویلو اینڈ سچ ادر پرٹیکولرز ایز مے بی نیسسری فلی ٹو آئیڈینٹیفائی دا انویسٹمنٹ، کہ اس رجسٹر میں بتائے کہ جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کی نیچر کیا ہے، اس کا والیوم کیا ہے. اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہاں پہ پرٹیکولر یہ بھی دینے چاہیے کہ کس بینک کے نام آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کون سا شخص ہے اس کے نام آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے. تو میننگ دیر بائی کہ اس رجسٹر میں وہ تمام پرٹیکولرز جو کہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ انٹر ہونے چاہیے.
اس رجسٹر کو مینٹین کرنے کا پرپس کیا؟ جسٹ ٹو کیپ ریکارڈ، جسٹ ٹو کیپ این آئی، جسٹ ٹو ہیو پراپر کیلکولیشن کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہے. تو کمپنی جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی بہت سخت پہلو ہے. تو کمپنی کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھائی رجسٹر کو مینٹین کر لینا. جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو رجسٹر جو ہے اس کی بھی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے. سب سیکشن 8 کی طرف چلتے ہیں جی. دا رجسٹر کیپٹ انڈر سب سیکشن 7 shall be open to the inspection of any member or debenture holder or creditor of the company without charge during business hours, subject to such reasonable restrictions as the company may by its articles or in general meeting impose, so that not less than 2 hours in each day are allowed for such inspection. یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ عرض کیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب رجسٹر مینٹین کر لیجئے. اگر کمپنی نے انویسٹمنٹ اپنے نام سے نہیں کی، کمپنی نے کسی دوسرے لوگوں کے نام پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر جو ممبر ہے کمپنی کا، ہر جو ڈیبینچر ہولڈر ہے، ہر جو کریڈیٹر آف کمپنی ہے، وہ اس رجسٹر کی انسپیکشن کر سکتا ہے. اور ڈیورنگ بزنس آورس یہ کمپنی کے اوپر ایک امپوزیشن ہے، ایک آبلیگیشن ہے کہ وہ اس کے لیے پراپر جو سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کرے. اور یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے اس سب سیکشن میں کہ کم از کم ایک دن میں 2 گھنٹے کے لیے وہ رجسٹر جو ہے انسپیکشن کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. سب سیکشن 9. If default is made in complying with any of the requirements of subsection 1 to 8, the company and every officer of the company who is knowingly and willfully in default shall be liable to a fine which may extend to 5,000 rupees and to a further fine not exceeding 200 rupees for every day after the first during which the default continues. یہ جو سیکشن 209 ہم نے پڑھا ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سب سیکشن 1 to 8 اگر کوئی ڈیفالٹ ہوا، اور ڈیفالٹ کس نے کیا ہے، کمپنی نے یا اس کے آفیسرز نے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو فائن امپوز کیا جا رہا ہے دیٹ از 5,000 روپیز. اور اگر ڈیفالٹ کے بعد وہ ڈیفالٹ کنٹینیو رہتا ہے تو فردر فائن جو ہے وہ 200 روپیز فار ایوری ڈے ہے. آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا انویسٹمنٹ بائی کمپنی، انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگس. دوسری جو بڑی زبردست بات ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ انویسٹمنٹ مسٹ بی میڈ ان دا نیم آف کمپنی. اس میں کون کون سی ایکسپشنز وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک انویسٹمنٹ بائی کمپنی. کچھ تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب بھی کمپنی انویسٹمنٹ کرتی ہے تو نیچرلی جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں، کانٹریکٹس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. سیکشن 210. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو سیکشن 210 ہے اس کی ہیڈنگ جو ہے نا فارم آف کانٹریکٹ. اب آپ دیکھیں، کمپنی ہے اور کمپنی اگر کانٹریکٹ کرتی ہے تو اس کی فارم کیا ہونی چاہیے، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، وہ کس کے نام ہوگا، کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا، اس کے اوپر کیا کامن سیل آف دا کمپنی امپوز ہوگی، کون اس کو سائن کرے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سیکشن 210 جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بتائے گا. لیکن آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے.
دیکھیں کانٹریکٹ جو ہے ہمارے پاس ایک لا ہے جس کا نام ہے دا کانٹریکٹ ایکٹ 1872. کانٹریکٹ ایکٹ 1872 جو ہے اس کا سیکشن 2 سب سیکشن ایچ جو ہے وہ کانٹریکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. این ایگریمنٹ انفورسبل بائی لا از اے کانٹریکٹ. ایک ایگریمنٹ جو کہ انفورسبل بائی لا ہے اس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر اس ڈیفینیشن کو ہم بائفرکیٹ کر دیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کانٹریکٹ از اکول ٹو، اکول کا نشان آگے سمجھیے گا، کانٹریکٹ کے آگے اکول کا نشان ہے اور اس کے آگے ہے ایگریمنٹ پلس کا نشان آ گیا، آگے آئے گا انفورسبلٹی. تو کانٹریکٹ کیا بنا؟ ایگریمنٹ ہوا پلس انفورسبلٹی اس کے ساتھ اگر اٹیچ ہوتی ہے تو پھر وہ کانٹریکٹ بنتا ہے. نا کوشچن رائزز، آپ دیکھیں کہ ایگریمنٹ کا کیا میننگ ہے اور کانٹریکٹ کا کیا میننگ ہے اردو میں. تو یاد رکھیے گا اگر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کانٹریکٹ کا کیا میننگ ہے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کانٹریکٹ کا میننگ ہے معاہدہ، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ ایگریمنٹ کیا میننگ ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ معاہدہ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ کانٹریکٹ بھی معاہدہ، ایگریمنٹ بھی معاہدہ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ یاد رکھیں، دیکھیں کانٹریکٹ از اکول ٹو ایگریمنٹ پلس انفورسبلٹی. ایگریمنٹ کا جو میننگ ہے وہ معاہدہ ہے اور انفورسبلٹی کا میننگ ہے قابل نفاذ. قابل نفاذ اور ایگریمنٹ کو جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے کانٹریکٹ. تو کانٹریکٹ کا میننگ بنا قابل نفاذ معاہدہ. تو یاد رکھنے کی بات، کانٹریکٹ از قابل نفاذ معاہدہ، ایگریمنٹ کا میننگ معاہدہ اور انفورسبلٹی کا میننگ ہے قابل نفاذ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انفورسبلٹی کیا ہوتی؟ تو ابھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں بائی نیچر سوشل ہوتے ہیں. ایگریمنٹ بائی نیچر سوشل ہوتے ہیں. اب یہ سوشل کا کیا میننگ ہے؟ سوشل مینز کنیکٹڈ ود پیپل. اس کا مطلب ہے ایگریمنٹ کرنے کے لیے دو لوگوں کا ہونا ضروری. ایک شخص اپنے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. اور پلورالٹی آف پرسنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ایگریمنٹ ایک شخص اپنے ساتھ نہیں کر سکتا. ایگریمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرا شخص جو ہے وہ موجود ہو. اب ایگریمنٹ دو طرح کے ہوتے، ایک کمرشل، ایک نان کمرشل. کمرشل وہ ہے جس میں سیریس جو کنسیڈریشنز انوالو ہیں اور جس میں پروفیشنلزم انوالو، اور نان کمرشل وہ ہے جس میں کمرشلزم جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چائے پینے چلیں. میں 3 تاریخ کو آؤں گا، آپ کے گھر بیٹھوں گا، چائے پیئیں گے، گپ شپ لگائیں گے. میں آتا ہی نہیں، کیا میرے نہ آنے کو آپ اتنا برا محسوس کریں گے کہ آپ صبح اٹھ کے عدالت میں چلے جائیں اور میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیں؟ آپ کو پتا ہے اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو کورٹ، ان کو لا انٹرٹین نہیں کرتا. جب لا ریفیوز کر دیتا ہے اس طرح کے باتوں کو سننے سے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں انفورسبلٹی نہیں تھی. انفورسبلٹی سے مراد ہے ریکگنیشن آف دا ڈسپیوٹ، ریکگنیشن آف دا ڈسپیوٹ بائی دا کورٹ. اگر کورٹ ریکگنائز کر لیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں انفورسبلٹی ہے. اگر کورٹ ریکگنائز نہیں کرتی تو کہا جاتا ہے کہ اس میں انفورسبلٹی موجود نہیں. ایک اور ایگزامپل لیتے، میں آپ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کی گاڑی خریدتا ہوں، اتنے پیسوں کی خریدوں گا اور یہ آپ کی گاڑی. ہم نے وعدہ کر لیا ہم 3 تاریخ کو یہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو فلفل کر دیں گے. 3 تاریخ کو میں نہیں آتا. اب کیا آپ عدالت میں جا سکتے ہیں میرے خلاف؟ آپ جائیں عدالت میں اور دیکھیں، عدالت کے سامنے بات رکھے. عدالت اس کو کہتی ہے یس وی ریکگنائز سچ ایشو، وی ول ڈسپینس جسٹس آن دس ایشو. تو کہا جاتا ہے کہ اگر ریکگنیشن بائی کورٹ ڈسپیوٹ کی ہو گئی اور انٹرٹینیبل بائی کورٹ بن گیا تو کہا جا رہا ہے کہ یہ انفورسبلٹی کا پہلو. تو یاد رکھیے گا کہ ایگریمنٹس 2 طرح کے، کمرشل اور نان کمرشل. کانٹریکٹ از اکول ٹو ایگریمنٹ پلس انفورسبلٹی. ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیکشن 2 سب سیکشن ای.
every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. اس کا مطلب ہے ہر وعدہ یا وعدوں کا سیٹ جو بنائے ایک دوسرے کے لیے کنسیڈریشن، اسے کہتے ہیں ایگریمنٹ. تو کنسیڈریشن کیا ہوتی؟ کنسیڈریشن از بیسیکلی ویلیو فار ویلیو. اگر میں نے آپ سے گاڑی خریدی ہے تو میرے لیے پیسے میں ویلیو نہیں ہے جو میں اس کے اگینسٹ دے رہا ہوں، میرے لیے جو ویلیو ہے وہ اس گاڑی میں ہے. آپ کے لیے جو ویلیو ہے وہ گاڑی میں نہیں ہے، آپ کے لیے ویلیو جو ہے وہ پیسے میں ہے. تو کنسیڈریشن از ویلیو فار ویلیو. تو یاد رکھیے گا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، ایگریمنٹ از اکول ٹو پرومس پلس کنسیڈریشن. تو میں نے آپ کو بتایا کانٹریکٹ از اکول ٹو ایگریمنٹ پلس انفورسبلٹی، ایگریمنٹ از اکول ٹو پرومس پلس کنسیڈریشن. اب اس میں پرومس کو سمجھنے کی بات. پرومس کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے؟ اے پروپوزل وین ایکسپٹڈ بیکمز اے پرومس. ایک آفر جب قبول ہو گئی تو اسے کہتے ہیں اس کو وعدہ کہو. اب اس کو آفر اور ایکسپٹنس نہ کہو. تو یاد رکھیں میں آپ کو فنشڈ فارم سے نیچے کی طرف لایا ہوں اور اب آپ کو نیچے سے اوپر لے کے جاتا ہوں. کانٹریکٹ بناتے ہیں ہم. دیکھیں آفر ہوئی، ایکسپٹنس ہوئی، کیا بنے گا اب؟ پرومس. پرومس کر کے جب آپ نے کنسیڈریشن طے کری تو کیا بنے گا؟ ایگریمنٹ. اور ایگریمنٹ کے ساتھ اگر ایڈجیکٹو انفورسبلٹی اٹیچ ہو گیا تو اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ. تو یہاں آپ کو بتانا مقصود تھا کہ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے اور کانٹریکٹ سے متعلق جو ہے وہ لا کیا کہتا ہے. 210 سیکشن فارم آف کانٹریکٹ. کانٹریکٹس آن بہاف آف کمپنی may be made as follows. That is to say, any contract which, if made between private persons, would by law required to be in writing, signed by the parties to be charged therewith, may be made on behalf of the company in writing, signed by any person acting under its authority, express or implied, and may in the same manner be varied or discharged. اگر کوئی کانٹریکٹ پرائیویٹ پرسنس کے درمیان ہوا ہے اور کمپنی کے بہاف پر ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کو کمپنی نے اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ دوسرے شخص کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ سائن کر سکتا ہے. یہاں پہ جو اتھارٹی دی گئی ہے وہ دو ٹرمینالوجی میں بات کر رہا ہے، ایکسپریس اور امپلائڈ. ایکسپریس اور امپلائڈ کیا چیز ہے؟ ایکسپریس جو ہوتا ہے بائی ورڈز ہوتا ہے، اور یہ ورڈز جو ہیں وہ اورل بھی ہو سکتے ہیں، یہ ریٹن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن نیچرلی اگر ایکسپریس پاور کمپنی دے رہی ہے تو وہ ریٹن ہوگی. امپلائڈ پاور کیا ہوتی؟ دیکھیں امپلائڈ پاور جو ہے دیٹ از ڈیڈیوسڈ فرام دا کنڈکٹ، فرام دا بہیویئر، فرام دا سرکمسٹانسز ان ایگزٹنس. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک شخص جس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے اس نے کسی پرائیویٹ پرسن کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے تو وہ کمپنی کے بہاف پہ اس کانٹریکٹ کو سائن کر سکتا ہے، اور ایون کہ اگر اس کانٹریکٹ میں تبدیلی لانی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. یہاں پر جب کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے تو سیکشن 219 جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے. سیکشن 219 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں تو کمپنی ایک ایسا رجسٹر ضرور مینٹین کرے کہ جس میں پرٹیکولرز لکھے جائیں کہ کون سا کانٹریکٹ ہوا ہے، کس شخص کو کانٹریکٹ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، کہاں پر ہوا ہے، کون سی ڈیٹ پر، پلیس پر، اور نیچر آف کانٹریکٹ کیا رہی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان دس ویری پرٹیکولر سیشن وی ریئلی ڈسکس اباؤٹ دا انویسٹمنٹس بائی دا کمپنی، انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگس. انویسٹمنٹ مسٹ بی میڈ by the company in its own name. اور اس کے علاوہ I really discuss with you the real genesis, the real base, the real fundamental of contract. میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ڈیفینیشن کانٹریکٹ کی، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ڈیفینیشن ایگریمنٹ کی، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ڈیفینیشن پرومس کی. میں نے آپ کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے اور فارم آف کانٹریکٹ کیا ہوگا. کمپنی اگر کانٹریکٹ کرے گی تو اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. پھر میں نے آپ کے ساتھ جو ڈسکس کیا ہے دیٹ از سیکشن 219. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ٹاپک. ناؤ وی آر پروسیڈنگ ٹوورڈز ڈسکسنگ اے کوٹیشن which is
essential for the enhancement of your wisdom. آج ایک کوٹیشن جو ہے یہ مجھے بڑی پسند ہے, وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں a corn cannot expect justice from a court composed of chicken. کیونکہ مکئی کا دانہ جو ہے ایک ایسے کورٹ سے انصاف کی کیا توقع کر سکتا ہے کہ جس میں جو جج ہے وہ چکن کے رول میں بیٹھا ہوا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ کارن جو ہے وہ سائل ہے اور جو کورٹ میں شخص بیٹھا ہے وہ جج ہے, اور اگر وہ چکن کے روپ میں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا. I hope you have understood the topic. Thank you very much indeed.